العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز صوفی باصفا شیخ المشائخ پیر طریقت رہبر شریعت سید السادات ولی کامل حضور سیدنا شیخنا حضرت سید محمد عبداللہ حسینی المعروف احمد پاشا صاحب قبلہ مدد اللہ العلی داماد برکاتہ العالیہ سجادہ نشین، بارگاہ حضور سیدنا عبد الرحمن محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور جلیل القدر علماء اکرام، مشائخین اعزام، دانشوران قوم و ملت، نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور عزیزوں، ایکو والے بھائی سے، مائک والے بھائی سے خواہش ہے کہ وہ ایکو نکال دیجیے، لائٹ لے لو۔ پیارے بزرگ اور دوستوں، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر اللہ رب العزت نے ہمیں، اور تھوڑا باس کم کر دیجیے، باس کم کر کے تھوڑا ٹریبل بڑھا دیں۔ پیارے بزرگ اور دوستوں، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے پیارے حبیب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل سے آج اس بابرکت اور روح پرور جلسہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریک ہونے کا موقع، توفیق اور سعادت عطا فرمائی ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، آج آپ اور ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا ہمیں نیند نہیں ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں بستر نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس سکون اور اطمینان کے لیے اللہ نے ہم کو رات عطا نہیں کی ہے؟ جواب ملے گا کہ بے شک اللہ نے ہمیں رات بھی عطا کی ہے، گھر بھی عطا کیا، سکون بھی عطا کیا، لیکن پھر بھی ٹھاٹے مارتی ہوئی سردی میں ہم سب غلامان رسول یہاں پر جمع ہیں، کیونکہ ہم اپنے آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کا جشن منا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ذرا بولیں۔ میلاد پاک کا جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں اور محبت و عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو آیا ہے اس کے آنے پر ہمیں بے انتہا خوشی ہوئی ہے۔ کیا ہوئی ہے؟ بے انتہا خوشی ہوئی ہے، اور یہ اسی خوشی کا اظہار ہے۔ اب پیارے بزرگوں اور دوستوں، بعض لوگ جلسے میں آئے ہیں تو بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ فیضان مصطفیٰ نبی کی نالین کا صدقہ لوٹنے کے لیے آئے ہیں، اور بعض لوگ آئے ہیں تو دیکھنے آئے کہ بھئی احمد نقشبندی صاحب بولتے کیا۔ ہر آنے والے کی الگ الگ نیت ہے، لیکن جو میرے بھائی میرے کو سننے آئے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا آپ یہ نیت کر لیں کہ آپ اپنے آقا کی میلاد میں آئے ہیں۔ آپ یہ نیت کر لیں کہ آپ اپنے آقا کی میلاد پاک کا جشن منانے کے لیے آئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی سرکار کی آمد پر خوشی منانے والے غلاموں میں آپ کا نام تحریر کر دیا جائے گا۔ ہمارے پیر و مرشد استاد محترم مجاہد اہل سنت حضرت سیدنا
سید محمد عبد القدیر حسینی نورانی پاشا صاحب قبلہ اکثر ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، اکثر ہر تقریر میں سناتے تھے، اور وہ واقعہ تھا یوسف علیہ السلام کی خریداری کا۔ سناتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بازار میں لایا گیا خریدنے کے لیے، کئی کے لیے؟ خریدنے کے لیے۔ تھوڑا بڑھا دو، تھوڑا رحم کرو، مائک کی آواز بڑھاؤ۔ اس کا ہمارے ساتھ ہچکے کو بھائی ایسا تو دوستو، ارے واہ سبحان اللہ، بیٹھ پیارے بزرگ اور دوستو، حضرت قبلہ ارشاد فرماتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو بیچنے کے لیے مصر کے بازار میں لایا گیا، اور یوسف علیہ السلام اتنے حسین، اتنے جمیل، اتنے خوبصورت تھے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور انگلیاں کٹ گئی، انہیں ہوش نہ رہا کہ ان کی انگلیاں کٹ گئی، کیونکہ وہ حسن یوسف میں اس قدر مبہو ہو چکی۔ اور حضرت قبلہ ارشاد فرماتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر بادشاہ مصر کی بیوی حضرت زلیخا بھی قربان ہو گئی تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خاطر اپنے بادشاہ شوہر سے طلاق لے لی، اپنے بادشاہ شوہر سے طلاق لے لی، اور یوسف علیہ السلام پر گرویدہ ہو گئی، اور یوسف علیہ السلام کے لیے اس نے اپنی سلطنت کو ٹھکرا دیا، اپنی بادشاہ شوہر کو ٹھکرا دیا، اور یوسف علیہ السلام سے نکاح کرنے کے لیے حضرت زلیخا یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے لگی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچنے کے لیے مصر کے بازار میں لایا گیا تو بڑے بڑے خریدار اس لائن میں کھڑے ہیں، بڑے بڑے خریدار، کوئی جو ہے ہیرے جواہرات، مال دولت، باغات، محلات جانور لے کر ٹھہرا ہوا ہے کہ میں یہ سارے ہیرے دے دوں گا اور یوسف کو خرید لوں گا، یہ سارے جواہرات دے دوں گا اور یوسف کو خرید لوں گا، یہ سارے باغات دوں گا اور یوسف کو خرید لوں گا۔ جہاں پر بڑے بڑے رئیسوں، مالداروں، امیروں کی لائن لگی ہوئی ہے یوسف کو خریدنے علیہ السلام، وہیں پر ایک بڑھیا جس کی پوری کمر سے جھکی ہوئی ہے، ضعیفی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اور غربت کی ماری اتنی ہے کہ کئی دن کی بھوکی ہے، کئی دن سے بھوکی ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، مگر وہ بھی یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئی بھی ہے۔ بڑا تعجب ہوا تو کسی نے اس سے پوچھا، بڑھیا یہاں کیوں کھڑی ہے؟ تو بڑھیا کہنے لگی کہ میں یوسف کو خریدنے آئی ہوں۔ تو کہا، بڑھیا تو خریدے گی؟ تیرے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، اناج کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو اگر آج بھوکی ہے تو شام کا کھانا نہیں کھا سکتی ہے، اور تو یوسف کو خریدنے آئی ہے؟ تو کہا، ہاں میں یوسف کو خریدنے آئی ہوں۔ تو بڑھیا بتا، تو یوسف کو خریدنے کے لیے کیا لائی ہے؟ تو اس کے گھر میں روئی تھی، کپاس، تو روئی کا ہار بنا کر لے کے آئی، کہی کہ میں یہ روئی کا ہار لے کر آئی ہوں، یہ دوں گی اور یوسف کو خرید لوں گی۔ تو وہ شخص ہنسنے لگے، اس بڑھیا کا مذاق اڑانے لگے، بولے بڑھیا یہ یوسف کو خریدنے کے لیے بادشاہ وقت لائن میں کھڑا ہوا ہے، حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے مالدار اپنی پوری دولت لے کر کھڑے ہوئے ہیں، ہیرے اور جواہرات کے انبار اور گودام لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ رئیسوں کو یقین نہیں ہے کہ انہیں یوسف ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور تو روئی کا ہار لے کر یوسف کو خریدنے آئی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خریدار وہ بڑھیا ان مسکرانے والے، ان ہنس کر اس کا مذاق اڑانے والوں سے کہتی ہے، نادانو تم نہیں جانتے ہو کہ میری عقیدت کیا ہے، تم نہیں جانتے کہ میرا ایمان کیا ہے، تم نہیں جانتے کہ میرا یوسف سے تعلق کیسا ہے، خدا کی قسم میں جانتی ہوں کہ میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، یوسف مجھے نہیں مل سکتا، یوسف کو خریدنے بڑے بڑے مالدار رئیس سمجھ کر آئے ہوئے ہیں، لیکن میں خرید بڑھیا اسی لیے آ کر کھڑی ہوئی ہوں کہ جب یوسف کے خریداروں کی فہرست بنائی جائے گی، آخر میں صحیح، انتہا میں صحیح، چھوٹا ہی صحیح، اگر میرا نام بھی آ جائے تو یہ میرے لیے عزت کی بات ہو جائے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، یہ وہ نبی ہیں جس کی میلاد خدا کی قسم خود خالق کائنات منا رہا ہے، جس کی میلاد کا جشن خود اللہ منا رہا ہے۔ اب جماعت والے آئے تو ذرا اللہ بھی سن لے بھائی، خالی پلی کے بیچارے ہم کوئی کو منا رہے، کوئی کو منا رہے،
اللہ بھی میلاد النبی کا جشن منا رہا ہے. اللہ حبیب کو اس نے خود پیدا کیا اور خود پیدا کر کے خود جشن میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کر رہا ہے. پیارے دوستو آپ ذرا غور کرو، یہ وہ نبی ہے جس کی میلاد منانا خدا کی سنت ہے. یہ وہ نبی ہے جس کی میلاد منانا صحابہ کی سنت ہے. یہ وہ نبی ہے جس کی میلاد کا جشن منانا بڑے بڑے اکابر اولیاء کی سنت ہے. یہ وہ نبی ہے جس کی میلاد کا جشن منانا ساری دنیا کے مسلمانوں کا طریقہ ہے. اب ہم اندرا گاندھی پورم کے قریب مسلمان ایک چھوٹا سا جلسہ لگا کر ایک 4 لائٹ لگا کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ پوچھیں گے مولانا اتنے بڑے بڑے خرید اتنے بڑے بڑے میلاد منانے والے ہیں، خود خالق کائنات میلاد منا رہا ہے، بڑے بڑے اکابر صحابہ اولیاء علماء میلاد منا رہے ہیں، کیا ان کی فہرست میں ہمارا بھی کوئی شمار ہوگا؟ ہم جانتے ہیں ہم اس کے جیسی میلاد کو نہیں منا سکتے، مگر جب میلاد منانے والوں کی فہرست لکھی جائے گی تو بروز محشر فرشتے کہیں گے مولا تیرے مصطفیٰ کی میلاد کا جشن جن جن لوگوں نے منایا ان میں یہ اندرا گاندھی پورم کے غلاموں نے بھی منا لیا. سبحان اللہ سبحان نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علمائے اہل سنت، سرکار کی آمد، رضار کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اچھا ہوا بیچارے آئے بیگم پیٹ سے، میں تو آج کا پورا جلسہ فلاپ جانے والا تھا. میں پہلے ہی بولا مصطفیٰ میں اگر وہ اندرا گاندھی پورم میں نکو رہے بھائی تقریر صنعت نگر میں اچھی ہے، وہاں لوگ نعرے لگاتے مست جوشیلے لوگ آئے ٹھنڈے ہیں. نہ ان لوگوں کو جشن کی خوشی ہے نہ بیچاروں کو نعرے لگانے کا شوق ہے، کچھ بھی نہیں، خالی بیٹھے ہوں گرم گرم اوڑھ لے کے بیٹھے ہیں. اس کے بڑے بزرگاں بیٹھے ہیں، ان کو سردی نہیں ہو رہی ہے، جوانی میں کہیں کی سردی ہو رہی سمجھ میں نہیں آ رہا. پیارے بزرگ اور دوستو بہرحال تھوڑے گرم بنو یار، کب تک یہ ٹھنڈ. پھر ٹھنڈے نہ کو پڑو، ذرا گرم رہو، جلسہ ہو گئے. تو پیارے بزرگ اور دوستوں قربان جائے اللہ کی رحمت پر ہم اپنے آقا کا جشن مناتے ہیں نا بھائی. اور جشن وہی مناتا ہے جس کو خوشی نصیب ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئی نہیں؟ دیکھو مثال دیتا ہوں، ایک اچھی موٹی بات ہے انشاءاللہ ذہن میں بیٹھ جائے گی. آپ تو خیر اردہ نہ ہے، بازو والوں کو بھی ذہن میں بیٹھ جائے گی. آج جتنے بازو والے آ گئے وہ بھی ذرا کان کھول کے سن لیں. حیدرآباد میں کئی میٹرنٹی ہاسپٹلس ہے نہیں؟ ہر میٹرنٹی میں 2 5 2 5 2 5 بولے تو پورے حیدرآباد میں 100 بچے پیدا ہوئے ہوں گے. وہ ہے نا حیدرآباد غور سے بولو، کم سے کم 100 بچے تو آج حیدرآباد میں پیدا ہوئے. لیکن ذرا غور کرو دوستو، وہ 100 بچے پیدا ہوئے، آپ اور ہم خوشی منا رہے ہیں. نہیں منا رہے، باتوں کا منا رہے جیسا دیکھ رہا کچھ نہیں بول رہے، نہیں منا رہے. بچے وہاں پیدا ہوئے، آپ اور خوشی منا رہے نہیں منا رہے. کئی کو نہیں منا رہے کیونکہ ہمارا ان بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان بچوں سے ہمارا کوئی بھی تعلق، ان میں پیدا ہوئے تو یہاں کوئی مٹھائی کے لڈو بٹنے والے، کیونکہ یہاں لڈو اس لیے نہیں بٹتا، یہاں مٹھائی اس لیے نہیں بٹتی کہ وہ پیدا ہونے والے بچوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. پیارے بزرگ اور دوستو آپ ذرا اور غور کریں، حیدرآباد میں آج 50 آدمیاں مر بھی گئے ہوں گے نہیں؟ 50 مر گئے، آپ غم منا رہے. کیوں نہیں منا رہے؟ کیونکہ ان مرنے والوں سے آپ کا کوئی تعلق ہے. تو پتا کیا چلا، خوشی اور غم کا تعلق سے ہے. خوشی اسی کی منائی جاتی ہے جس سے آپ کا تعلق ہوتا ہے، غم اسی کا منایا جاتا ہے جس سے آپ کا تعلق. اگر آپ کا تعلق نہیں ہے تو آپ خوشی بھی نہیں مناتے اور آپ غم بھی نہیں مناتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پیارے بزرگ اور دوستو اب آپ ذرا بتائیں، وہ بچے
پیدا ہوئے 100 ہم لوگ تو خوشی نہیں منائی کیونکہ ہمارے نہ بھانجے ہیں نہ ان لوگ ہمارے بھتیجے ہیں نہ ہمارے جو ہے بیٹے ہیں نہ ہمارے بھائیاں ہیں نہ ہمارے رشتہ دار ہیں، لیکن ان کے ابا خوشی منا رہے منا رہے، ہر ایک جنا 5-5 کلو مٹھائی بولے تو 500 کلو مٹھائی روئی چلے گیا۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، پتا کیا چلا، خوشی وہ مناتا ہے جس کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ بچے جا کے رو رہے ہوں گے جن کے گھروں سے آج جنازے اٹھے ہوں گے، کیونکہ غم وہی مناتا ہے جس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اب پیارے بزرگوں اور دوستو، اب جماعت والے پورے مل کے ہمارے کو پوچھے خوشی کہیں کو منا رہے، جشن کہیں کو منا رہے، کھانا کہیں کو کھلا رہے، جھنڈیاں کہیں کو لگا رہے، جلسہ کہیں کو کر رہے۔ ہم لوگ بولے رہے ہولے ہمارا تعلق ہے جو آمنہ کا لال پیدا ہوا اس ذات اقدس سے ہمارا تعلق، اس ذات اقدس سے ہمارا تعلق ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو یاد رکھیے گا، حضرت آمنہ کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا ہے، حضرت عبداللہ کا جو دلارا پیدا ہوا ہے، عبد المطلب کا جو پوترا پیدا ہوا ہے، حضرت حمزہ و عباس کا جو بھتیجا پیدا ہوا ہے، یاد رکھو وہ صرف اپنے خاندان کا ایک فرد بن کر نہیں آیا، بلکہ وہ آنے والا قیامت کے صبح تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے ایمان بن کر آیا ہے، سارے انسانوں کے لیے ایمان بن کر آیا ہے۔